وہ امید رکھ رہے ہیں کہ ہم جو ان کے نمائندے ہیں، جو پارلیمان میں بیٹھ کے اپنے آپ کو عوام کے نمائندے کہلاتے ہیں، کہ ہم اپنا قانونی، آئینی، جمہوری حقوق استعمال کرتے ہوئے، ان کا حقیقی نمائندگی کرتے ہوئے نیشنل اسمبلی میں اپنے فرض پورا کریں گے۔ اس لیے اس وقت جو عدم اعتماد کا چیلنج وزیر اعظم کے سامنے ہے، اور یہ عدم اعتماد کا چیلنج ایک شخص کا نہیں ہے، یہ پاکستان کا عوام کا چیلنج ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ کا قافلہ جو کراچی سے لے کے اسلام آباد تک کا 10 دن کا سفر نے طے کر کے ثابت کر دیا کہ پاکستان کے عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے، اور یہی پیپلز پارٹی کے کارکن کا 3 سال کا جدوجہد کا نتیجہ یہ ہے کہ سارے اس ملک کی جمہوری قوتیں جمہوری ہتھیار استعمال کر رہے ہیں ایک غیر جمہوری شخص کو چیلنج کرنا۔ ہمارا یہ حق ہے، ہمارا ایک پارلیمنٹری ٹول ہے، جیسے آپ سب کا حق ہے کہ آپ پارلیمان میں آپ ووٹنگ بوتھ میں جائیں اور آپ اپنا ووٹ استعمال کریں۔ ہر پارلیمان کا ممبر کا حق ہے کہ وہ پارلیمان میں جا کے ہر بل پہ، ہر بجٹ پہ، اور اب اس عدم اعتماد کے سلسلے میں اپنا ووٹ استعمال کریں۔ وزیر اعظم صاحب بھوٹکلاٹ کا شکار ہے، گھبرا چکا ہے، گالی دینے پہ اتر آیا ہے، اور وہ صرف اس لیے کہ اب اس کا شکست نظر آ رہا ہے، اور جب شکست نظر آ رہا ہے، ایک غیرت مند آدمی یہ کرتا کہ میرے پاس اپنے نمبرز نہیں ہیں، میں یہ لائق ہی نہیں ہوں کہ میں قائدِ لیڈر آف دا ہاؤس کا عہدہ سنبھال سکوں، اور جن کے پاس اکثریت ہے وہ اپنا اکثریت دکھائیں۔ مگر اس لیے یہ غیر جمہوری آدمی ہے، یہ نہ جمہوریت میں یقین رکھتا ہے، نہ قانون میں یقین رکھتا ہے، نہ انصاف میں یقین رکھتا ہے، یہ فکس میچ میں یقین رکھتا ہے، یہ صرف اور صرف دھاندلی کرنا جانتا ہے۔ اور اب وزیر اعظم صاحب عدم اعتماد جیتنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اب وزیر اعظم صاحب اپنا گنتی پورا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اب وزیر اعظم دھاندلی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہم ہر قیمت میں اس ہارا ہوا شخص کو دھاندلی نہیں کرنے دیں گے۔ اس ملک کی عوام اس سلیکٹڈ کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس وقت اس موضوع پہ دھاندلی کرے۔ ایک تو ہمارا آئین آرٹیکل 6 بہت ہی کلیئر ہے، بہت ہی کلیئر ہے، اور ہر اس شخص پہ لاگو ہوگا جو ہمارا اس آئینی پروسیس پہ غیر قانونی اور غیر آئینی کوشش کرے۔ مگر جب پوری دنیا کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ آدمی دھاندلی کرنے جا رہا ہے، جب ان کے نمائندے اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے، ہم ووٹ نہیں گنیں گے، جب ان کے پولیس زبردستی پارلیمان لاجز میں گھستے ہیں اور آنریبل ممبرز کو گھسیٹ کے گرفتار کرتے ہیں، تو یہ کیا پیغام دے رہا ہے؟ اب میں مطالبہ کروں گا، اپیل کروں گا the Chief Justice of the Islamabad High Court, from the Chief Justice of the Supreme Court of Pakistan, from the Chief Election Commissioner، اپنے اسپیکر کے بیانات بھی سنے ہوں گے، اپنے وزراء کے بیانات بھی سنے ہوں گے، اپنے وزیر اعظم پاکستان کے بیانات سنے ہوں گے،
آپ نے اس حکومت کے ہتھ کنڈے حرکتیں دیکھے ہوں گے. ہمارا آپ سب سے اپیل ہے کہ ہر پارلیمان کا جو حق ہے کہ وہ اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں، ووٹ کر سکتے ہیں، اس کا ووٹ کا تحفظ کیا جائے. کسی کو ان کو اپنا ووٹ ڈالنے سے روکنے کی اجازت نہ ہو. Every single member of parliament, whether they belong to the opposition or whether they belong to the treasury benches, has a right to vote in parliament. And there is a conspiracy, an ongoing conspiracy to try to deprive the members of parliament of this right. We will not tolerate this, and we appeal to every single person, every single democratic civilian institution, in fact, every single individual who has sworn an oath to protect and defend the Constitution of Pakistan, to ensure that the constitutional process is followed, to ensure that جو پارلیمان کے ممبرز ہیں ان کا ووٹ کا حق ان کو دیا جائے. اور یہی واحد حل ہے کہ ہم اس کرائسس سے بھی نکل سکیں اور پھر ملک کو اس کرائسس سے آگے نکال سکیں. اگر قانون کا عزت نہیں کیا جائے گا، آئین پہ کوئی پرواہ نہیں ہوگا, we can't run this country on rule of the jungle. There has to be a law of the land. And this is every single member's democratic right that they are trying to deprive us. ہم انسسٹ کریں گے کہ یہ پروسیس، ہم تو پرامن لوگ ہیں، جمہوری لوگ ہیں، ہم نے 10 دن کا احتجاج ملک بھر میں کیا، ایک پتھر نہیں پھینکا. اور اب پارلیمان کے ممبرز کو ووٹ کرنے کی اجازت ان کا حق ہے اور وہ ضرور اپنے ووٹ ڈالیں گے. میں پاکستان کے عوام سے کہتا ہوں کہ آپ جانتے ہو کہ ہارا ہوا ٹیم گالی دینا شروع کر دیتا ہے، ہارا ہوا شخص بال ٹیمپرنگ کرنا شروع کرتا ہے. اس ہارا ہوا شخص کو ہم آپ کا عوام کا مینڈیٹ پہ ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے. یہ عدم اعتماد صرف عمران خان کی ذات کے خلاف نہیں ہے، یہ عدم اعتماد اس معاشی بحران کے خلاف ہے جو ہر پاکستانی کو مشکل میں دکھیل دیا ہے، جس نے مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کا طوفان کھڑا کر دیا ہے. یہ عدم اعتماد اس معاشی بحران کے خلاف ہے. یہ عدم اعتماد اس فارن پالیسی کے خلاف ہے جس نے پاکستان کو پورا دنیا بھر میں آئسولیٹ کیا ہے. یہ عدم اعتماد اس فارن پالیسی کے خلاف ہے جس نے ہمارے دوست سے بھی دوری پیدا کیا ہے اور ہمارے جو مخالف ہیں ان کے ساتھ بھی صحیح نہیں چلے. یہ عدم اعتماد اس خارجہ پالیسی کے خلاف ہے جس نے عام آدمی کی زندگی کو تکلیف میں ڈال دیا ہے. اور یہ عدم اعتماد اس پولرائزڈ اینرکی کی طرف بڑھتے ہوئے معاشرے کے خلاف جو خان صاحب نے، عمران نے اب پیدا کیا ہے، ان چیزوں کے خلاف ہے. ہم یہ عدم اعتماد کر کے صاف و شفاف الیکشنز کی طرف بھرنا چاہ رہے ہیں. ہم عدم اعتماد کر کے وہ ماحول پیدا کرنا چاہ رہے ہیں جہاں ملک کے نمائندے آپس میں بیٹھ کے، آپس میں بات کر کے، جیسے ماڈرن کنٹریز جیسے کام کرتے ہیں، کہ ہم ایک دوسرے سے بات کر کے صاف و شفاف الیکشنز کروائیں، عوام کو اپنا مینڈیٹ دینے کا موقع ملے اور ایک نیا حکومت جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہو وہ ان مشکلات کا سامنا کر سکے اور ہمیں ان مشکل وقت سے، اس مشکل وقت سے وہ نکال سکے. ہم نے یہ برداشت نہیں کرنا ہے، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا معاشی پالیسی کو نقصان ہو صرف ایک شخص کی وجہ سے، فارن پالیسی کو نقصان ہو صرف ایک شخص کی وجہ سے، ہمارے ادارے متنازع ہو صرف اور صرف ایک شخص کی وجہ سے. یہ اب ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اور اس کا دھاندلی کا ارادہ نہ صرف اس عدم اعتماد کا تھا، آنے والے الیکشنز کے لیے تھا. ہم ایسے کرائسس سے صرف تب نکل سکتے ہیں جب ہم اس میں کامیاب ہوں گے. اس شخص کا جو فارن فنڈنگ کیس ہے آج تک پینڈنگ ہے الیکشن کمیشن کے سامنے، وہ جو دوسرے پہ
بیرون ملک کے ایجنٹس کے تانا دیتا ہے. ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں کہ عدم اعتماد داخل ہوا ہے پارلیمان میں. ایک آپ کے سامنے بھی ایک کیس پینڈنگ ہے, جلد از جلد فورن فنڈنگ کیس کا بھی آپ اپنا فیصلہ سنا دے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ملک اور قوم کے سامنے آنا چاہیے کہ کون سے بیرون اقوامی شخص جو تھے, فورنرز جو تھے, بھارت اور اسرائیل سے تعلق رکھنے والے نے اس جماعت کو کھڑا کیا, اس حکومت کو پیدا کیا. اور ہمیں پاکستان کے عوام کے نمائندے کو وہ موقع انشاءاللہ تعالی پارلیمان کے تھرو ملے گا کہ ہم ان سے اس مشکل سے نکال سکیں. جی یاسر ملک صاحب. آپ کے بیک ڈور رابطے جو ہیں وہ کچھ اعلیٰ عہدیداروں سے ہوئے ہیں. سر ادھر آپ کے بیک ڈور رابطے کچھ اعلیٰ عہدیداروں سے ہوئے ہیں اور ان رابطوں میں آپ نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ عدم اعتماد جو اس کو کامیاب بنایا جائے. دوسرا سوال میرا یہ ہے, یہ حکومت یہ کہتی ہے, دوسرا سوال یہ ہے کہ اب تک تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے آپ کتنے حکومتی ارکان کی حمایت حاصل کر چکے ہیں؟ جہاں تک یہ عدم اعتماد ہے, میں اس عدم اعتماد پہ اس لیے اتنا فخر کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا جمہوری عدم اعتماد ہے. پاکستان کی تاریخ کا پہلے ایسے عدم اعتماد ہے جس کے پیچھے عوام کی طاقت ہے, جس کے پیچھے نہ صرف ایک عوام کی تحریک ہے مگر 3 سال کا میرا سیاسی جدوجہد آپ کے سامنے ہے, اور کس طریقے سے ہم نے سارے سیاسی سٹیک ہولڈرز کو اس موقف پہ لے کر آئے اور پھر یہ عدم اعتماد داخل ہوا, شامل ہوا. اور انشاءاللہ تعالی جب یہ عدم اعتماد کامیاب ہوگا تو یہ ملک کی تاریخ کا سب سے پہلے جمہوری عدم اعتماد ہوگا جو کامیاب بھی ہوگا. جو یہ ڈیسپریٹ ہو کے, پریشان ہو کے بیانات آج کل وزیر اعظم کی طرف سے آ رہے ہیں, میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ان کو اتنا توجہ ہی نہ دیں. اتنا ہی ڈیسپریٹ میں نے کبھی کسی پاکستان کی تاریخ میں کوئی وزیر اعظم نہیں دیکھا جو اس حد تک خوف زدہ ہے کہ اب ہر کسی کو لٹرلی گالی دینے پہ مجبور ہو گیا ہے. اور ہم پوچھنا چاہیں گے وزیر اعظم صاحب سے کہ وہ اپنا تقریر میں کس کو جانور کہہ رہا تھا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس قسم کا زبان نہ اس ہمارا سیاسی ماحول کے لیے صحیح ہے, اور نہ ہی ہم سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کے کوئی یہ آخر جو ڈیسپریٹ ایفرٹس ہے یہ کامیاب ہوں گے. ہم چاہتے ہیں, اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو نقصان عمران نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے, ہمارا معیشت کے, ہمارا خارجہ پالیسی کے ساتھ, ہمارا اندرونی سیاسی صورتحال کے ساتھ, جو آنے والے وقت ہے وہ بہت ہی مشکل ہے. وہ خان صاحب کا سونامی ہے, اس کا نقصان اب آپ کے سامنے آئے گا. اس سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ایسے ماحول پیدا کرنا پڑے گا جہاں ہم مل کے محنت کر رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کو گالی نہیں, ایک دوسرے کو مشورے دے رہے ہیں, ہم ادارے کو متنازع نہیں, ادارے سے اپنے قانونی اور آئینی ہی کام لینا ہے. آپ پاکستان کو اس معاشی بحران سے عمران خان کی سیاست سے نہیں نکال سکتے ہو. آپ پاکستان کو اس خارجہ پالیسی کے بحران سے عمران کی سیاست سے نہیں نکال سکتے ہو. اب پاکستان کے معاشرے کو جو اس وقت ایک دوسرے سے ہم بات کرنے کو تیار نہیں ہے, عمران کی سیاست ہمیں اس سے نہیں نکال سکتے ہیں. ہمیں ایک واقعی جمہوری سیاست جس پہ آپ ایک دوسرے مخالف, اب ایک دوسرے کو پہچانتے ہوئے کہ آپ دوسرے کے مخالف ہے, ناپسند کرتے ہوئے ملک کے مفاد کی باتیں ہو سکے, اور ہم وہ ماحول انشاءاللہ تعالی کامیاب ہونے میں ہم کامیاب ہوں گے اس ماحول بنانے میں. خالد محمود صاحب. خالد محمود صاحب, آج کل جو حالات ہیں اس میں آپ کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ, I can't hear, sorry. آج کل جو سیاست ہے اس میں آپ کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ شیک ہینڈ کر رہے ہیں جو جنرل ضیاء سے لے کے اب تک عمران خان کے ساتھی رہے ہیں. کیسا لگتا ہے جب آپ ان کو مناتے ہیں, ان کو اپنے ساتھ لانے کی کوشش کرتے ہیں؟ دوسرا یہ بتا دیں کہ کچھ لوگ آپ کو چھوڑ کے جنہوں نے بے وفائی کی تھی, آپ کا ضمیر کیسے مطمئن ہوتا ہے کہ وہ اب آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے اور آپ کے ساتھ ہی رہیں گے؟ جہاں تک ہاتھ ملانے کی بات ہے, آپ نے دیکھا ہوگا
جیسے یہ اس وزیر اعظم کو میں نے سلیکٹ کر دیا، اس دن کے بعد میں ہر اس شخص سے رابطہ کرنے سے دیر بھی نہیں کیا جو میں سمجھتا تھا کہ ہمیں اس سلیکٹڈ سے نجات دلانے میں مدد کر سکتے ہیں، پاکستان میں جمہوریت بحال کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ ایسے ضرور جماعتیں ہوں گے، انڈیویجولز ہوں گے جس پہ آپ اس قسم کی تنقید کر سکتے ہو، مگر اگر میں ایک غیر جمہوری شخص سے بھی ماضی کا جو کردار اچھا نہیں رہا ان سے بھی مل کے موجودہ غیر جمہوری حکمران کو نکال سکتا ہوں تو وہ جمہوریت کا ہی جیت ہوگا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس بحران سے نکلنے کے لیے میں نہ صرف پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو چاہیے، ہمیں سب کے ساتھ مل کے، اگر مثلاً ہم نے الیکٹورل ریفارمز کرنا ہے ہمیں سب کے ساتھ مل کے اس قسم کا قدم اٹھانا پڑے گا۔ تو یہ مناسب ہے کہ ہم ہر کسی سے بات کریں، ہر کسی سے ہاتھ ملائیں، اور ہم اس کام آج سے نہیں ماضی میں بھی سینٹ الیکشن سے پہلے بھی اسی کام میں لگے رہے ہیں، اور ایسے ہی سیاست ہوگا کہ ہم بات کریں گے، ہم ایک دوسرے کے موقف سنیں گے، ایک کمپرومائز ہوگا، ایک تو بات میں ان کے مانوں گا، ایک تو بات میں میرے مانوں گا، اور ہم پاکستان کے لیے جو بیسٹ پالیسی ہوگا وہ نکلے گا۔ اگر آپ انسسٹ کرے گا کہ کسی ایک شخص کے کہنے پہ پورا ملک کے لیے چلنا ہے تو یہ ملک کسی ایک آدمی کا ہے نہیں، یہ ہم سب کا پاکستان ہے، ہر پاکستانی کا پاکستان ہے، اور ہم جو وہ نمائندے پارلیمان میں بیٹھے ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو ان کے نمائندے ہیں، ان کے ساتھ بات کرنا عوام کے فلاح کے لیے، ملک کی بھلا کے لیے، یہی جمہوریت کا تنازع ہے، اور ہم اس پہ کمیٹڈ ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ کام ہم کرتے رہیں گے۔ جی ستی صاحب بہت شکریہ سر۔ چیئرمین صاحب، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا ملک کی جو متحدہ اپوزیشن ہے وہ حکومتی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو بھی اپنے موقف پہ قائل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، اور ہم یہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی آنے والے دنوں میں آپ کا ساتھ دیں گے؟ وقار بھائی، میں بس صرف اتنا آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے نمبرز پورا نہیں ہوتے تو عمران اتنا پریشان ہوتا؟ اگر ہمارے نمبرز پورے نہیں ہوتے تو عمران گالی دینے پہ مجبور ہوتا؟ اگر ہمارا نمبرز پورا نہیں ہوتے تو اس کو یہ پورا سازش کرنا پڑتا ممبرز کو روکنے کے لیے۔ میں تو چیلنج کرتا ہوں عمران خان کو، بلائے عدم اعتماد کا سیشن، آپ اپنے ہر ممبر کو تو اجازت دے کہ وہ آپ کو ووٹ دے۔ یہ تو اپنا ممبرز پہ بھروسہ نہیں کر سکتا، باقیوں کا کیا بات ہے، دوسروں کا کیا بات ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا عدم اعتماد کامیاب ہے۔ ہمارا جو بھی ملاقات ہوئے ہیں حکومت کے ماضی کے اتحادیوں سے، وہ میرا ایکسپیکٹیشن سے بھی بہتر کیے ہیں، اور اتنا سارا کامن گراؤنڈ ہے، جہاں تک معاشی ایشوز ہیں، جہاں تک عوام کے مسائل ہیں، کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے ایکسپیکٹیشن سے زیادہ انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے۔ علانور صاحب، علانور میرا سوال یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے پہلے یہی کہا تھا کہ میں اگر سڑکوں پہ نکلا تو زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا۔ ابھی جو جلسوں میں باتیں کر رہے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ خطرناک ہو گیا یا ہونے جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا خطرناک یہ رہا ہے پاکستان کے عوام کے لیے پچھلے 3 سال میں، وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہو کہ جو مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کا سچویشن ہے جو آپ کور کرتے ہو میڈیا میں، آپ جانتے ہو کہ عوام کا کیا سوچ ہے اس وزیر اعظم کے بارے میں اور اس حکومت کے بارے میں۔ جہاں تک سرکے پہ آنے کی بات ہے، ہم نے تو عدم اعتماد لے کر آیا اس لیے تاکہ یہ سرکے پہ آئے اور حکومت سے نکلیں، تو ہمارا کامیابی ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کا جو بکلاٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ ہر دن ہمیں گالی دے کے یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم بھی اس کو گالی دیں گے۔ ہم گالی دینے جانتے ہیں، گالی نہیں دیتے ہیں۔ عمران کو گالی دینا تو گالی کا توہین ہوگا۔ ہم اس سلسلہ میں پڑھنا نہیں چاہیں گے۔ ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں، اور ہم سب سے بھر کر کانفیڈنٹ ہے، خوش ہے، ہنس رہے ہیں کہ ہمارا مخالف اتنا ہی پریشان ہے۔ جی ظہیر صاحب۔
چیئرمین صاحب میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب نے اس دن اپنا فیصلہ سنایا یہ سنایا کہ اگر عدم اعتماد ان کیس ناکام ہوتی ہے تو ہم حکومت کرنے نہیں دیں گے اس گورنمنٹ کو. اگر ناکام ہوتی ہے تو آپ اپنا لائے عمل بتاتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کانفیڈنٹ ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو جمہوری جماعتیں ہیں, ماضی میں چارٹر آف ڈیموکریسی بھی کیا گیا تو کسی حد تک آپ لوگوں نے سیکھا, لیکن عمران خان جن کے گلے پڑا ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس تجربے کے بعد وہ سیکھ لیں گے؟ جہاں تک ہم تو کامیابی کے لیے تیاری کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی, اور بہت ہی مطمئن ہیں اور ہمارے نہ صرف نمبرز پہ مگر عدم اعتماد کی کامیابی پہ. حکومت کے سامنے صرف اور صرف دھاندلی کا آپشن رہا ہے. صاف و شفاف الیکشن سے جیتنے کا اب امکان ہی نہیں رہا, اسپیس ہی نہیں رہا. آپ کا دوسرا سوال کیا تھا؟ ہاں, چارٹر آف ڈیموکریسی پہ ہم نے بہت کام کیا, ماضی میں بھی کام کیا. جب پی ڈی ایم کے حصے بنے تو اس پہ بھی پھر سے غور آیا. جہاں تک عمران کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کاش اگر وہ چارٹر ڈیموکریسی کے لیسن سے سیکھتے اور اس کو حکومت کا ذمہ داری ملتے ہوئے ان کے اصول اپناتے تو اس مشکل میں آج نہیں پڑتا. نہیں ایک خاتون نہیں ہے. بہت شکریہ. چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو کیا سوچ رکھا ہے, کس طرح سے جو ہے وہ آئندہ حکومت چلے گی؟ کوئی نیا وزیر اعظم آئے گا یا اندر سے ہی کوئی اور بندہ آئے گا؟ کیا ہوگا؟ الیکشن ہوں گے دوبارہ؟ دوسرا, اگر ناکام ہو جاتی ہے تو پھر کیا متحدہ اپوزیشن نے ایک جو ہے وہ فارمولہ رکھا ہوا ذہن میں؟ اور ایک میرا سوال یہ ہے کہ آج 8:30 بجے جو ہے وہ وزیر اعظم نے عوام سے اظہار یکجہتی مانگ لی ہے, تو اس پر کیا کہیں گے؟ کیا پارلیمنٹ کے اندر سے یکجہتی نہیں مل رہی تو باہر سے ضرورت پڑ رہی ہے؟ کیا ہے یہ سب؟ آئی تھنک آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہو کہ خان صاحب بڑا مشکل میں ہیں. نہ پارلیمان کے اندر نمبرز پورے ہو رہے ہیں, نہ پارلیمان کے باہر نمبرز پورے ہو رہے ہیں. اب انفارمیشن یہ مل رہا ہے ہمیں کہ وزیر اعظم صاحب جہاں بھی جلسہ رکھ رہا ہے وہ سارے اسکولز کو بند کر رہے ہیں, سارے بچے کو بھی جلسے میں زبردستی بلا رہے ہیں. پھر جو بھی حکومت کے سٹاف ہے ان کو زبردستی بلا رہے ہیں. پھر جو بھی ہر پٹواری کو ٹاسک دیا جا رہا ہے کہ 5-5 ہزار لوگ آپ اکٹھا کرے, اور اتنا مجبور ہو گیا ہے کہ اب ان کا عوام میں وہ جوش ہی نظر نہیں آ رہا ہے. تو وہ ساؤنڈ ٹریک پہ ان کا تالیاں چلا رہے ہیں آڈیو میں, تاکہ آپ کے کیمراز کے سامنے وہ تھوڑا جوش بھی نظر آئے. آج کا جو تقریر تھا وزیر اعظم کا, اس میں بھی نظر آ رہا تھا کہ تھوڑا سا پریشان تھا, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنے آپ کو دفاع کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے. آج بھی اگلے کہہ رہا ہے کہ 5 سال جب مکمل ہوتا میں یہ کروں گا. یہ تو وقت تھا کہ وزیر اعظم اپنا 3 سال کا حساب دیتا. وہ کہتا میں نے یہ کر دیا, اب اس کی بنیاد پہ مجھے ووٹ دو. وہ آج بھی وعدہ کر رہا ہے کہ 5 سال مکمل ہونے کے بعد میں یہ کروں گا. اب آپ کے پاس دن رہ چکے ہیں, آپ ان دن کی بات کریں کہ آپ ان آخری دن میں کیا کر سکتے ہیں. میرا آج بھی آپ کے لیے یہی تجویز ہے کہ عزت کے ساتھ استعفیٰ دو. اس قسم کی جو سیاست پہ آپ اتر آئے ہو یہ ملک کو تو نقصان پہنچائے گا, لیکن آپ ہی کو مشکل میں ڈالے گا, آپ ہی کی جماعت کو مشکل میں ڈالے گا. آپ عزت سے استعفیٰ دے, صاف و شفاف. ہمارا یہ جو عدم اعتماد ہے اور ہمارا الیکٹورل ریفارمز کا جو مقصد ہے, ہم الیکٹورل ریفارمز کریں گے سب مل کے. جو الیکشنز آنے والے ہیں, اگر ہم سب کہہ سکیں کہ یہ صاف و شفاف الیکشنز ہے, پھر جو بھی عوام منتخب کریں گے ان کو موقع ملے گا کہ ہم اس مشکل سے نکلے, اس معاشی بحران سے نکلے. مگر عمران نے ماضی میں بھی اب تک ذات سے آگے نہیں دیکھ سکا. He can't think beyond his own person. اور آج بھی اس کا وہی مسئلہ ہے. آئندہ کے لائے عمل یہی ہے, میں نے جو ابھی آپ کو سنایا کہ ہم نے عدم اعتماد جیتنا ہے, الیکٹورل ریفارمز کروانا ہے اور نیا انتخابات کی تیاری کرنا ہے.
चेयरमैन साहब, मेरा नाम गुलाम रसूल है, KTN TV से ताल्लुक़ है। आपसे सवाल ये है कि जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अनाउंस कर चुके हैं कि जिस दिन अदम एतमाद होगा उससे एक दिन पहले बी चौक पे 10 लाख के करीब लोग इकट्ठे किए जाएंगे, दावत दी जा चुकी है। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातें भी एक बहुत बड़ा पावर शो उस दिन करना चाह रही हैं जिस दिन अदम एतमाद की तहरीक पेश होगी। आप नहीं समझते कि अब एक मैदान जो है वो पार्लियामेंट में सजा है, दूसरी जानिब कोई कशीदगी तो नहीं होगी कि अगर धरना दिया जाता है, इमरान खान साहब 10 लाख लोगों को कहते थे कि आप ठहर जाएं और उसके बाद आप लोग भी लोग इकट्ठे करें, कोई तसादुम तो नहीं होगा? आपका सवाल तो बहुत सही सवाल है, और जो इलेक्शन पार्लियामान में हो रहा है, जो प्रोसेस पार्लियामान का है, हमें उसका हिस्सा होना चाहिए, वहाँ मुकाबला करना चाहिए। और अगर खान साहब कॉन्फिडेंट होता, अगर खान साहब ने साफ शफाफ इलेक्शन का मुकाबला करना था, हमसे बॉल टैम्परिंग नहीं करना था, तो इस किस्म की हरकतें नहीं करते। और ये जो ऐलान है वो इसी कंस्पिरेसी का हिस्सा है कि वो इस किस्म का माहौल पैदा करना चाह रहा है जिससे पार्लियामान का मेंबर्स अपना वोट इस्तेमाल करने का मौका ना मिले। हम इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। मैंने पहले भी और अब भी दोहरा रहा हूँ अपना मुतालबा सारे आला इदारे से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, इलेक्शन कमीशन से, कि किसी को आप इजाज़त नहीं दें कि वो पार्लियामेंटेरियन को अपना वोट का हक इस्तेमाल करने ना दें। जहाँ तक ये जलसा है, इट्स लास्ट अटैम्प्ट बाय वेरी वेरी डेस्परेट मैन। जहाँ तक अपोजिशन का फ़ैसला है, ये ज़रूर मुतालबा हमारे सामने आया है, हतमी फ़ैसला इस पे सारे जॉइंट अपोजिशन से नहीं लिया गया है। हम चाहते हैं कि ये अदम एतमाद एक जमहूरी राइट है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। ऐसे नहीं हो सकता है कि आप इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे असर करने की कोशिश करें, धमकाने की कोशिश करें, ज़ोर के ज़बरदस्ती से इसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें। वो तो आर्टिकल 6 के नीचे आता है। ये फिर कल कोई फ़ैसला करेगा कि कल चीफ़ जस्टिस का ओथ है, मुझे ये चीफ़ जस्टिस मुझे पसंद नहीं है, मैं 10 लाख का जलसा लेकर आ रहा हूँ और उसका हम कुछ करते। इस तरीके से मुल्क नहीं चलते, इस तरीके से रियासत नहीं चलते। कानून होता है, आइन होता है, और उसका पासदारी, इसका एहतराम सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो करते हैं। और ये जो इमरान का धमकी है, ये इसके ख़िलाफ़ जाएगा, इसको नाकाम करवाएगा। एजाज भाई, आखिरी दो सवाल पूछने हैं। एक तो भी आपने खुद कह दिया कि हुकूमती तादी माजी के तादी हैं, तो इस तरह ये कंफर्मेशन दे दीजिए। खबरें भी चल रही हैं कि परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला पंजाब बनाने का फैसला हो गया है। दूसरा, MKM को सिंध में सुना है 2 या 3 वज़ारतें मिलेंगी, एक तो ये कंफर्म कर दीजिए। दूसरा, आज प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है, अब तक के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि मैं वज़ीर-ए-आज़म इसलिए नहीं बना कि आलू टमाटर के भाव मालूम करूँ। तो क्या आपका प्राइम मिनिस्टर के आलू टमाटर के भाव मालूम करेगा? जहाँ तक हमारे इत्तेहादियों के साथ बातचीत है, उसमें मैं आपके सामने ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जहाँ तक हमारा MQM के साथ राब्ते थे, वहाँ हमारा जो MQM के साथ ताल्लुक़ है, माजी हैं, बहुत इश्यूज़ है वहाँ, लेकिन दोनों सियासी जमात ये समझते हैं कि जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ना सिर्फ मुल्क में मगर पूरा सूबा सिंध में, हमारा शहर कराची में, उसका मुकाबला करने के लिए हम अगर मिल के मुकाबले करते हैं, अब ज़्यादा बेहतर चांसेस हैं कि हम अवाम को मसाइल से निकाल सकते हैं। और जब हम एक दूसरे से लड़ते हैं तो दूसरे उस लड़ाई का फ़ायदा निकालते हैं। हम तो चाहते हैं कि जिसके साथ हम कॉमन ग्राउंड डेवलप कर सकते हैं। अदम एतमाद एक तरफ, MQM एक स्टेक होल्डर है कराची की सियासत में, और एक साजिश के तहत दूर किया गया ताकि एटलीस्ट हमसे, और अगर हमारा हर इशू पे वी डोंट नीड टू एग्री बट एटलीस्ट वेयर वी कैन फाइंड कॉमन ग्राउंड, बहुत स्कोप है काम करवाने के लिए, और उम्मीद है कि हम वो कॉमन ग्राउंड ढूंढ सकेंगे। लेकिन उस पर मैं ऑफिशियली आपको एक हतमी फ़ैसला सही टाइम पे कमेंट कर सकूँ। अली फुरकान, हाँ, वो तो सब हर पाकिस्तानी को नज़र आ रहा है कि इस वज़ीर आज़म को पहले दिन से कोई दिलचस्पी नहीं था कि महंगाई का शरह क्या है।
उसको कोई परवाह ही नहीं था कि पाकिस्तान के अवाम इस महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। तारीख़ी सतह पे डबल डिजिट्स पे महंगाई पहुंच चुका है, लेकिन जो बकौल इस वज़ीर आज़म के जिस काम के लिए वो आए था वो भी नहीं कर सका। वो करप्शन ख़त्म करने आया था, ख़ुद करप्शन के सारे रिकॉर्ड्स तोड़वाए थे। करप्शन ख़त्म करवाने वाला ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के रिकॉर्ड्स तोड़ दिया कि उसके हुकूमत में तारीख़ का सबसे ज़्यादा करप्शन हुआ। उसने जो भी दावा अपोजिशन में किया, एक भी वो पूरा नहीं कर सका। तो ना वो जो करने के लिए, जो कहने के हद तक उसने कहा था कि मैं ये काम करने के लिए आया हूँ, वो भी नहीं हो सका। और जो मुआशी बहरान है उस पे तो जो मुआशी सूरत हाल है, उस ये जो नुकसान पहुँचा गया है उसका ज़िम्मेदार भी यही वज़ीर आज़म है। यही तो वजह है कि हम अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं कि इसको मालूम नहीं है कि अवाम का क्या इशूज़ है। इसको एहसास नहीं है कि अवाम चाहते हैं कि इस महंगाई का मुकाबला किया जाए, अवाम चाहते हैं कि इस बेरोज़गारी और गुर्बत का मुकाबला किया जाए। ये नहीं चाहते हैं कि एक ऐसा वज़ीर आज़म हो जिसको सिर्फ़ ये अगर मालूम हो तो कि गाली देना मालूम आता है। वो चाहते हैं कि अपना वज़ीर आज़म अवाम का मसाइल पे फोकस करे, अवाम के इश्यूज़ पे तवज्जो दे, और हम इसी का बंदोबस्त कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन अली फुरकान। जाने की इतलात थी, वो क्यों नहीं जा सका? क्या कोई बातचीत में कोई रुकावट तो नहीं पैदा हो गई मुत्तहिदा के साथ? दूसरा, आपने स्पीकर के खिलाफ जॉइंट सेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया था, जो कि आप नहीं गए। तो क्या कोई ऐसी सूरत हाल हमें दोबारा तो देखने में नहीं आएगी? अगर स्पीकर के खिलाफ जॉइंट सेशन के दिन आपने कहा पहले ओके, और हम कोई ऐसी सूरत हाल दोबारा तो नहीं देखेंगे अदम एतमाद के दिन के बिलावल साहब पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर कहें कि हम स्पीकर के खिलाफ रूलिंग के खिलाफ का लेट्स गो टू द रूलिंग फर्स्ट। मैं समझता हूँ कि जो धांधली करने की धमकी दिए जा रहे हैं वो इंशाअल्लाह ताला सारे के सारे नाकाम होंगे, और हम ना सिर्फ सियासी तौर पे उनको नाकाम करेंगे, मगर हम मुतालबा कर रहे हैं हर उस इदारे का जिसका ज़िम्मेदारी है हर शहरी का आइनी, जमहूरी, कानूनी, इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने का, कि अगर आप पार्लियामान में वोट देने का हक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकेंगे तो पाकिस्तान के हर शहरी का क्या उम्मीद हो सकता है। इन स्पीकर्स का ये गलतफ़हमी है कि इसलिए उन्होंने सेनेट में हमारे ख़िलाफ़ धांधली की, इसलिए कि सेनेट के वक्त उनको मालूम था पहले से कि हमने कितने वोट्स खारिज करने हैं अपोजिशन के, और गिनती करते हुए उन्होंने वो गलत तरीके से ज़बरदस्ती खारिज किया। उनको ये गलत फहमी है कि वो एक्शन रिप्ले कर सकेंगे, लेकिन हमें भी ये एक्सपीरियंस है, हमें भी ये जानते हैं कि आपके तरीके क्या हो सकते हैं, और जो हमें आइन सिखाने चाहते हैं, एक होता है रूल्स, एक होता है आइन। जो हमें आइन सिखाना चाहते हैं उनको समझना चाहिए कि आइन हमने लिखा 1973 में भी, 2018 में भी। हम जानते हैं कि आइन में क्या कहा गया है। इनका हर साजिश हर दम की इंशाअल्लाह ताला नाकाम रहेगा, इस पे मेरे कोई शक नहीं। मगर मेरा मुतालबा है कि कोई इनका इस धांधली की कोशिश में हुकूमत का साथ ना दे, बल्कि इस धांधली की कोशिश में हर शख्स को, हर इदारा को जमहूरियत के साथ खड़ा होना चाहिए। Did that answer your question? अब मुत्तहिदा MQM के साथ हमारे जो कोई ऐसा बात नहीं था कि हमने जाना था। हमारे वफ़द गए, हमारे वफ़द का कॉन्वर्सेशंस हुए। कल मेरा वालिद से बात हुआ, उनका पार्लिमानी लीडर से फ़ोन पे, और कल का हमारा मीटिंग का टाइम सेट हुआ था इधर इस्लामाबाद में। मैं ख़ुद तो बड़ा चाहूँगा और मेरा जमात चाहता हूँ कि हम कराची जा सकूँ, लेकिन इस वक्त हम इधर इस्लामाबाद में मसरूफ़ है। तो हमारा मुलाकात MQM के साथ क़यादत का लेवल का जो मुलाकात है वो इधर इस्लामाबाद में ही होगा इंशाअल्लाह। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।